اب آگے چلتے ہیں، مصدر اور فعل۔ مصدر ایک ایسا اسم ہے جس کے معانی کام کے ہوتے ہیں، سوچنا، لکھنا، پڑھنا، بیٹھنا، سونا، مرنا، جاگنا، یہ سارے اسم ہیں، لیکن اس کے معانی میں کام پایا جاتا ہے اور اس میں کوئی چیز بیان نہیں کی گئی۔ توجہ طلب نقطہ یہ ہے، سونا، جاگنا، لکھنا، پڑھنا، بولنا، دیکھنا، اس میں معانی فعل کے ہیں، لفظ اپنی جگہ پر اسم ہے، اس میں اس کے علاوہ کوئی چیز بیان نہیں کی گئی اور اپنی جگہ پر ایک مکمل لفظ، اس کو مصدر کہتے ہیں۔ وہ جو بات تھی نا کہ مصدر سے نکلنے والا مشتق ہے، مصدر کسی سے نکلتا ہے نہیں نکلتا اور مشتق نکلتا ہے، وہ تعریفیں ناقص تھیں، ان میں بڑی تبدیلی آ گئی ہے۔ اب جو اہل زبان بھی اس کو اس طرح تسلیم نہیں کرتے کہ مصدر بھی تو کسی چیز کی بنیاد پہ بن جاتا ہے نا، مطلب بیمار ہونا، اب بیمار تو اس میں صفت ہے، تو بات وہی پہنچتی ہے آ کے کہ اچھا اس کے علاوہ آپ روزانہ کہاں جایا کرتے ہیں؟ میں دیکھا کرتا ہوں۔ اب دیکھنا اور کرنا یہ دونوں فعل ہے اپنی جگہ پر، لیکن آپ کہاں جایا یا آگے کیا ہے، یا آپ کہاں کرتے ہیں، یہ بھی بڑی عجیب سی بات بنے گی۔ تو ایسے مصادر کو ہم مرکب مصدر کہتے ہیں یا افعال کو مرکب فعل کہتے ہیں جو اس سے نکلتے ہیں۔ یہ فرق ہے بنیادی طور پہ مصدر میں جو اصلی نقطہ ہے، فعل کی طرف آتے ہیں، مصدر میں اصلی نقطہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ مرکب بھی ہو سکتا ہے، مفرد بھی ہو سکتا ہے، اس میں معنی اپنی جگہ پر مکمل ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ کوئی زمانہ یا کوئی فاعل یا کوئی فعل یا کوئی مفعول اس کے ساتھ منسلک نہیں ہوتا۔ ہاں افعال اس سے بنتے ہیں سارے، پھر جتنے بنیں گے وہ مصدر کی بنیاد پر بنیں گے۔ اب کیسے کہ جناب ایک مصدر ہے، لکھنا اچھی بات ہے، اب یہ جملہ اسمیہ ہے، لکھنا ایک عمل کا نام ہے، یہ اسم ہے، یہ اچھی بات ہے، یہ اس کی تعریف ہو گئی۔ اب یہ ہے کہ اس نے لکھا، اس میں دو چیزیں شامل ہو گئی، ایک تو لکھنے والا شامل ہو گیا اور دوسرا وہ زمانہ یا وہ وقت شامل ہو گیا جب لکھنے کا عمل وقوع پذیر ہوا، یعنی اس میں فاعل اور زمانہ، جب یہ دو چیزیں اس میں شامل ہو گئیں تو پھر وہ مصدر سے فعل بن گیا، کہ مصدر میں تو کوئی نہیں تھا۔ اچھا اب اگر یہ ہے کہ اس نے مضمون لکھا، اس نے نظم لکھی، اس نے کہانی لکھی، یہ مفعول بھی اس کے ساتھ مل گیا، یہ فعل ہے، لکھے گا، لکھیں گے، زمانے جتنے آتے ہیں ان کا تعلق فعل سے ہے، اسی لیے ہم اس کو کہتے ہیں جی فعل ماضی ہے، یہ فعل مستقبل ہے، یہ فعل حال ہے، یہ ماضی استمراری ہے، یہ ماضی قریب ہے، بعید ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سارے افعال ہیں۔ اب اس میں ایک چیز اور آ جاتی ہے، فعل تام۔ تام کا معنی ہے مکمل، فعل تام دراصل مصدر ہی کا نام ہے،
اس میں جو سارا کچھ پہلے سے موجود ہے وہ مصدر ہے۔ رسمی تعریفات جو ہیں وہ ہمیں مل جائیں گی، کتابوں میں مل جائیں گی۔ نقطہ اس میں یاد رکھنے کا یہ ہے کہ مصدر کے ساتھ کوئی زمانہ، کوئی فاعل، کوئی مفعول بیان اس کا نہیں کیا جاتا، لہذا وہ اکیلا مصدر ہی رہتا ہے۔ وہ اکیلے مصدر کو آپ جملہ نہیں قرار دے سکتے۔ جملہ قرار دینے کے لیے یا اس کو ایک بات بنانے کے لیے، اس کے مفاہیم کو کا اطلاق کرنے کے لیے، مصدر کا معنی کیا ہے، اس کا اطلاق کرنے کے لیے ہمیں فاعل چاہیے، ہمیں وہ زمانہ چاہیے جس میں وہ فعل واقع ہوتا ہے، مفعول کہیں چاہیے کہیں نہیں چاہیے۔ آگے تفصیل سے کہیں ذکر آئے گا، یہاں مختصر میں عرض کر دوں کہ ایک ہوتا ہے وہ فعل جس کے لیے فاعل بذات خود کافی ہوتا ہے۔ وہ سو گیا، فلاں شخص مر گیا، دیوار گر گئی، وہ فاعل پر ہی جملہ مکمل ہو جاتا ہے۔ ایسوں کو ہم کہتے ہیں فعل لازم، اس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ فاعل اور فعل یعنی زمانہ، فاعل، کام اور اس کا زمانہ اگر یہ موجود ہے جملے میں تو اس میں وہ فعل آیا ہے لازم کے طور پہ، اور اگر وہ بات مکمل نہیں ہوتی فاعل اور مفعول، فعل اور فاعل کے ملنے سے، جیسے میں نے توڑ دیا، آخر کوئی چیز توڑی ہے نا، وہ چیز بھی تو چاہیے۔ میں نے گلاس توڑ دیا، میں نے قلم توڑ دیا، فلاں نے وعدہ توڑ دیا، اب وہ مفعول بھی یہاں درکار ہے، اس کے بغیر اس کے معنی مکمل نہیں ہوتے۔ اس کو فعل متعدی کہتے ہیں، جو ایک سے دوسرے کو لگے۔ ہم جانتے ہیں متعدی بیماریاں، وہ بیماریاں ہیں جو ایک سے دوسرے کو لگتی ہیں، تو اس کے لیے یعنی فاعل کو مفعول بھی درکار ہوتا ہے فعل کے ساتھ ساتھ، اور فعل تو بنتا ہی زمانے سے۔ اچھا، پھر اس میں ایک تیسری مثال اور بھی ہے، فعل متعدی المتعدی۔ اس کو یوں کہہ لیجئے کہ میں نے حمید سے اپنا کمپیوٹر ٹھیک کروایا۔ اب اس میں مفعول دو آ گئے، ایک تو کمپیوٹر آ گیا اور پھر ایک حمید آ گیا۔ اب دونوں میں سے کسی ایک کو بھی نکال دیں تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ ایسے افعال کو کہتے ہیں فعل متعدی المتعدی۔ پھر کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی جگہ پہ لازم بھی ہو سکتے ہیں، متعدی بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کی سادہ سی مثال ہے کہ میں لکھتا ہوں۔ اب یہاں لکھنا کے معنی بدل گئے، یہاں وہ معنی آ گیا تخلیق والا۔ کچھ بھی اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں لکھتا ہوں۔ اب لکھنا جو ہے بذات خود ایک ایسا مکمل عمل ہے کہ وہ تخلیق کی طرف چلا جاتا ہے، ادب کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس کے معنی جو ہیں یہ اکثر بدل جاتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہی پرائمری اسکول والا کہ جی میں خط لکھتا ہوں۔ کسی شخص سے یہ کہا جائے کہ یار تم دیکھتے نہیں ہو، اس کے معنی ہے کہ تم عقل سے کام نہیں لیتے۔ تو پھر وہی ہے کہ جی تم فلاں چیز کو نہیں دیکھتے۔ یہ فرق جو ہے
یہ چیز دونوں میں موجود ہو، جس میں وہ ہے فعل لازم و متعدی کہتے ہیں اس میں، کہ کہیں وہ لازم ہوگا، کہیں متعدی ہوگا، یعنی کہیں اس کو مفعول کی ضرورت ہے، کہیں اس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہے، یا اگر مفعول ہے بھی تو اس کا ذکر کرنا لازمی نہیں، وہ فعل لازم اور متعدی ہو گیا۔ بیک وقت فعل لازم کی بات ہوگی، اس میں مفعول کی جگہ ہی کوئی نہیں ہوتی، فعل متعدی مفعول کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، اور متعدی المتعدی کو ڈبل مفعول چاہیے کم از کم۔ یہ فاعل فعل اور مفعول کے حوالے سے لازم اور متعدی کی تھی۔ اب مصدر اور فعل کا فرق بھی ہمارے سامنے آ گیا کہ جب مصدر میں ہم فاعل کو اور زمانے کو داخل کریں گے تو وہ فعل بنے گا۔ آگے کیا ہے، بس یہی ہے، یہاں چیپٹر مکمل ہو جاتا ہے۔ اس میں آخر میں آ کے مختصراً بیان کر دیتے ہیں کچھ چیزیں آپ کو، کیونکہ آپ اسکول کے طالب علم تو نہیں ہیں، آپ ادیب ہیں، آپ شاعر ہیں، اہل قلم ہیں، یا ان میں سے کوئی بھی نہیں، تو آپ کم از کم اہل ذوق ضرور ہیں۔ تو اہل ذوق کے مطالعہ اور اس کے مطالعے کا رخ عام جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اس سے زیادہ وسیع، زیادہ بلیغ ہونا چاہیے۔ اب مضارع کی بات کرتے ہیں، افعال کی ابھی قسمیں بھی ذرا میں بتا ہی دیتا ہوں۔ فعل زمانے کے اعتبار سے اس کی قسمیں کی جاتی ہیں 3، حال ہے، ماضی ہے، مستقبل ہے۔ ماضی کی اس کی کئی صورتیں ہیں، وہ آپ نے پڑھ رکھی ہیں۔ اب فاعل اور مفعول کے اعتبار سے اس کی ایک قسم ہوگی کہ جب ایک جملہ فاعل پر بنیاد ہے اس جملے کی، مثال کے طور پہ میں کھانا کھا رہا ہوں، اس کو ہم کہیں گے فعل معروف، اور جب اس کی بنیاد مفعول پر ہوگی کہ کھانا کھایا جا رہا ہے تو یہ فعل مجہول ہو گیا۔ بس اتنی سادہ سی بات ہے کہ جب ہم کسی جملے میں فعل استعمال کرتے ہیں لا کے، اور اس فعل کی بنیاد فاعل پر ہے، وہ فاعل کے حوالے سے ہے، تو پھر وہ فعل معروف ہے۔ اگر وہ مفعول کے حوالے سے ہے تو پھر وہ فعل مجہول ہے۔ اچھا، زمانوں کے اعتبار میں ایک زمانہ اور بھی ہے، زمانہ مضارع۔ یہ وہ بات ہے جس میں مطلب اختلاف بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ مختلف زبانوں نے فعل مضارع کو، جو یہ ترکیب استعمال کرنے والی ہماری 3 زبانیں ہیں، ایک اردو ہے، ایک فارسی ہے، ایک عربی ہے، تو ان کے ہاں مضارع کی صورت جو ہے تینوں کے ہاں اپنی اپنی ہے۔ مثال کے طور پہ میں لکھتا ہوں تو حال ہو گیا، میں لکھوں گا مستقبل ہو گیا، اور میں لکھوں یہ مضارع۔ وہ بولتا ہے، وہ بولے گا، یہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، میں بولوں یہ مضارع ہے، یعنی اس میں وہ حال اور مستقبل کے درمیان کی کوئی چیز ہوتی ہے، یا کوئی تقاضا قسم کی چیز پائی جاتی ہے، اور یہ مضارع کے ساتھ خاص بات ہے اردو کی اور فارسی کی۔ جب ہم فارسی پڑھتے ہیں تو ہم ہر مصدر کے ساتھ ہمیں اس کا مضارع رٹوایا جاتا ہے۔ عربی میں فعل مضارع جو ہے وہ ایسے بالکل نہیں ہے۔ عربی میں فعل مضارع فعل حال کے معنی بھی دیتا ہے، فعل مستقبل کے معنی بھی دیتا ہے، اور بعض دوسرے الفاظ جوڑ کے، وہ زبان کی بات آ جائے گی، وہ شرطاً وہ فعل مضارع کے فعل مستقبل کے معنی دے گا، یا شرطاً فعل حال کے معنی دے گا۔
اس لحاظ سے فعل مضارع تینوں زبانوں میں مختلف ہے۔ اردو میں یہ ہے کہ ماضی اور حال کے، ماضی نہیں مستقبل اور حال کے بین بین کی جو کیفیت ہے وہ مضارع ہے، لیکن اس میں اب وہ کام کرے، وہ لکھے، وہ بولے، وہ جائے، وہ سوئے، وہ کھائے، یہ فعل امر بھی تو ہو سکتا ہے، یا کوئی اور اس کی صورت بھی تو ہو سکتی ہے۔ وہ مضارع میں کچھ نئے معانی نکل سکتے ہیں، اور یہی ان تینوں زبانوں کا فرق ہے۔ فعل مضارع مختلف ہو گیا، عربی میں مختلف ہو گیا، فارسی میں مختلف ہو گیا، اردو میں مختلف ہو گیا۔ تو ایک جملہ یہاں آیا ہے کہ اس کے لیے امریکہ آنا جانا کیا مشکل ہے، جب چاہے جائے، جب چاہے آئے۔ یہ چاہے جائے اور چاہے آئے جو ہے یہ فعل مضارع ہے، تو باقی آنا جانا جو ہے وہ مصادر ہیں۔ میرا خیال ہے فعل ماضی پر بات واضح ہو گئی ہوگی، باقی اس میں کچھ کرنے کی چیزیں ہیں، وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ فی امان اللہ۔